حکومتی زوما ہیں, ان کے خود اپنے اسکولز ہیں, ان کے خود سسٹم چل رہے ہیں, انہوں نے اس لیے سرکاری تعلیم کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. سٹی ایریاز میں تو سم ہاؤ کچھ چیزیں بہتر ہیں, مگر رورل ایریاز کے اندر یہ بالکل ڈیمولش ہوئی ہوئی ہے. فرق کیا ہوا, لوکل سسٹم بھی بزنس کر رہے ہیں, پھر وہ کیمبرج سسٹم والے اسکول بھی بزنس کر رہے ہیں. پھر تو ناٹ فار پروفٹ تو کوئی بھی نہیں ہے اس کے اندر. کیمبرج سسٹم کے اسکولز ہیں, وہاں پہ تعداد تو بڑھ رہی ہے, ساتھ میں کوچنگ سینٹرز کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے. مارننگ کے اندر جہاں پر وہ بچہ پڑھ رہا ہے, اس پرٹیکولر ٹیچر نے جس کے پاس وہ فرسٹ ہینڈ گیا ہے, اس پرٹیکولر ٹیچر نے کوئی نہ کوئی لوپ ہول چھوڑا ہے. لوکل تعلیمی نظام ہے, وہاں پر جو اسکولز میں چل رہا ہے کہ بچہ جو ہے وہ نہیں پڑھ پاتا اسکول میں, شام میں کوچنگ سینٹر جاتا ہے. سیم اب یہی صورتحال کیمبرج میں آتی جا رہی ہے. اسٹوڈنٹس جتنے بھی تھے وہ ٹیچرز کو جو ہے وہ اپنے باپ کی جگہ لیا کرتے تھے, بڑی عزت کی جاتی تھی. آج کا بچہ بھی آپ کی رسپیکٹ کرنے کے لیے تیار ہے, آپ کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے, آپ کو رول ماڈل بنانے کے لیے بالکل تیار ہے, مگر وہ صرف اس بات پہ نہیں بنائے گا کہ آپ اس کے ٹیچر ہیں. اب تربیت پر زیادہ فوکس نہیں ہوتا. آج کے دور میں بھی ایسا نہیں ہے, بہت سارے ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں پیلے اسکول ہیں اور جو وہاں پر گائے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, باقی پڑھنے کے لیے تو وہاں پہ کچھ ہوتا نہیں ہے. ریاست اس پوری صورتحال کو کیوں نہیں کنٹرول کرتی؟ ڈیفینیٹلی یہ ایک ڈیلیما ہے. پاکستان میں تعلیم کا جو وزیر ہوتا ہے, اس کے گاؤں, اس کے شہر میں لٹریسی ریٹ جو ہوتا ہے وہ 10 to 12% ہوتا ہے. جو سیکرٹری تعلیم ہوتا ہے اس کے گاؤں یا اس کے شہر میں جو ہے وہ 15% ہوتا ہے لٹریسی ریٹ. گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں, آپ کے پاس اسکولز ہیں, گورنمنٹ اسکولز ہیں, گورنمنٹ کالجز ہیں, اس کے اوپر جو پولیٹیکل انفلوئنس آتا ہے پہلے اس کو ختم کرنا پڑے گا. سب تعلیم کو ہم کیوں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت نہیں چلاتے؟ ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور اس میں گورنمنٹ اور کچھ NGOs ہیں جو اچھا اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہے. چند پیسے کمانا, اپنی یونیورسٹی کو فیس کو نکالنا 18-19 سال کے لڑکے کے لیے, لڑکی کے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہے. جن کی ایک کیلکولیٹڈ آمدنی ہے, کیا ایڈوائز کریں گے کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا سکیں؟ پیرنٹس جو اچھی تعلیم بچوں کو دلانا چاہتے ہیں ان کو سوشل پریشر کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ پالیسی صحیح ہے, 2.5 سال کا بچہ ہے, 2.25 3 سال کا بچہ ہے, اسکول جانا شروع کرو. یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے, اور یہ اگر دیکھا جائے تو وہ اسلامک پرنسپل کے بھی اگینسٹ ہے. السلام علیکم, صاف بات کے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں علی عابد. پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا. سبسکرپشن کا میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب ہم یوٹیوب کے انالیٹکس دیکھتے ہیں تو اس میں 90% سے زائد وہ لوگ ہمیں واچ آورز دیتے ہیں جو ہمیں سبسکرائب نہیں کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمارا سبسکرپشن کا لیول ڈاؤن رہتا ہے اور گیسٹ کو لائن اپ کرنے میں ہمیں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تھوڑا بہت بھی کبھی بھی ایجوکیٹ ہوئے ہیں, یا موجودہ جو ویڈیو آج دیکھیں گے اس کے ذریعے اگر آپ ایجوکیٹ ہوئے ہیں, تو کائنڈلی ہمیں سبسکرائب کیجئے. اور ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ اپنے گیسٹ کے ساتھ بھی صاف بات کریں گے اور آپ تک بھی صاف صاف بات پہنچائیں گے. اب چلتے ہیں ٹاپک کی جانب. آج ہم بات کریں گے پاکستان کے تعلیمی نظام کے حوالے سے, جس پر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک انگلش میڈیم ہے, ایک اردو میڈیم ہے. پھر ہم جب انگلش میڈیم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک کیمبرج سسٹم آ جاتا ہے اور لوکل سسٹم آ جاتا ہے. چاروں صوبوں کے اپنے اپنے بورڈز ہیں, وفاقی حکومت کا اپنا بورڈ ہے. تو ایسے میں اس وقت پوری قوم جو ہے وہ ایک ہجوم بنی ہوئی ہے, اور ریوڑ کی طرح جو ہے وہ تعلیمی نظام کی جانب جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. اب پیرنٹس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا بورڈ ان کے لیے بہتر ہے. جن کے پاس پیسے ہیں وہ کیمبرج سسٹم میں چلے جاتے ہیں اور اچھی تعلیم لے لیتے ہیں, اور جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے پھر وہ لوکل سسٹم سے ہی جڑے رہتے ہیں. ان میں سے کچھ بچے جو ہے وہ اچھے نکلتے ہیں, فلرش کرتے ہیں, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بقیہ جو ہیں وہ اتنا اچھا کریئر بنانے میں کامیاب نہیں رہ پاتے ہیں. تو آج ہم نے سوچا ہے کہ لوکل سسٹم, کیمبرج سسٹم, اور لوکل سسٹم میں جو خرابیاں ہیں یا پھر کیمبرج سسٹم میں جو خرابیاں ہیں ان پر بات کریں. تو دعوت دی ہے, ایجوکیشنسٹ ہیں, کراچی میں ٹائٹن نامی ایک کالج کو رن کرتے ہیں جہاں پر A لیولز کی تعلیم دی جاتی ہے. جنید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ان کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم جنید, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام جی, الحمدللہ بہت بہتر. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, آپ بھی تقریباً کوئی 10 سال ہو گئے ہیں اس سے ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہیں, پاکستان میں اتنی تفریق کیوں ہے ایجوکیشن سسٹم میں؟ سر یہ آپ اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو پاکستان کے اندر کیونکہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک رورل اور اربن جو ہے وہ ایریاز بھی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی ایک ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک بائیفرکیشن آتی ہے. اور سٹی ایریاز کے اندر ریلیٹیولی جو ہے وہ ایجوکیشن بہتر ہے,
اور رورل ایریاز کے اندر جو ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر نے بھی رورل ایریاز کا اتنا رخ نہیں کیا جتنا جو ہے وہ سٹی ایریاز کے اندر یہاں پر جو ہے وہ پاپولیرٹی ہے ہمارے پاس جو ہے پرائیویٹ ایجوکیشن کی. اچھا, دوسرا یہ تفریق ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر آپ کو اتنا اندازہ ہے کہ یہ غریبوں کا ملک بھی ہے, یہ امیروں کا ملک بھی ہے, اس میں مڈل کلاس کا طبقہ بھی موجود ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر اسی حساب سے جو ہے وہ اس کو کیڈر کیا ہوا ہے اور کلاسیفائی کیا ہوا ہے. اچھا, دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں تو کچھ کی میٹرز ہوتے ہیں جو جب بھی ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ اس پہ اپنا ہولڈ کم کرتی ہے اگر, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. تو پاکستان کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن تھوڑی سی ایکسپلائٹ ہوئی ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر سے اپنی گرپ کو بالکل لوز کر دیا ہے. اچھا, اب دوسری جتنی کنٹریز ہیں, اگر ہم نامور کنٹریز دیکھیں اس کے اندر, تو وہاں پر جو ہے وہ ایجوکیشن کا کریکولم گورنمنٹ کی طرف سے ڈیزائن ہوتا ہے, اور تمام اسکولز اگر پرائیویٹ بھی ہیں تو وہ ایک یونیفائڈ پیٹرن کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر گورنمنٹ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیفینیٹلی اگر وہ اس چیز میں انوالو رہتے ہیں, اور ہماری جو ایجوکیشن منسٹری ہے وہ اس چیز کو میک شور کراتی ہے کہ یہاں پر بائیفرکیشن نہ ہو, یعنی کہ غریب کا پاکستان اور امیر کا پاکستان وہ ایک ہی طرح سے چلنا چاہیے, تو پھر اس کے لیے گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, اسٹرکٹ رولس بنانے پڑیں گے. اس کے بغیر اگر آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہ میٹر ہمیشہ ایکسپلائٹ ہوگا. لائک اگر آپ کوئی اور کی میٹر دیکھ لیں, جیسے ہیلتھ کا میٹر ہے, اگر وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں, وہ بھی اگر گورنمنٹ کا ہولڈ ویک ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جائے گا بہت زیادہ, اور اس کے اندر پھر ڈیفینیٹلی ایکسپلائٹیشن شروع ہو جائے گی. تو گورنمنٹ کا جو ویک رول ہے اس کے اندر, ایجوکیشن منسٹری کا, ڈیفینیٹلی وہ ایک بہت بڑا اس کے اندر کردار ادا کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا تو رول بالکل ویک ہے, لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ 2.5 سال کا نہیں ہوا اور اس کو اسکول میں جو ہے وہ داخلہ کروا دیا جائے. اگر نہیں ہوتا تو یہ بھی آپ دیکھتے ہیں شہر قائد میں جو بڑے اسکولز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ 6 سال سے زیادہ عمر کا ہے تو پھر وہ ایڈمیشن نہیں لیتے فرسٹ گریڈ میں. یہ جو سارے مسائل ہیں تو یہ بتائیں کہ مطلب کسی اور ملک میں نہیں ہوتا ہے, پاکستان میں اسپیشلی دیکھا جاتا ہے. چھوٹی عمر کا بچہ ہے, اس کو تھوڑا بچپن اپنا گزارنا چاہیے, جو دنیا بھر میں ہوتا ہے. 5 سال کا بچہ ہے, 4 سال کا بچہ اسکول جو ہے وہ جاتا ہے. پاکستان میں 2.5 سال کے بچے اسکول چلے جاتے ہیں, اور اسکول والوں نے یہ پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں. جی, تو یہ کیا, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر یہ اس کی جو سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے سوشل پریشر کے اندر ہیں. پیرنٹس ڈیفینیٹلی سوشل پریشر کے اندر آتے ہیں, اور وہ اپنے جب سرکل کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو ایلیٹ اسکولز ہیں اور جو نامور اسکولز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ایڈمیشنس کے لیے جو ہے وہ بہت ہی ایلیٹ کلاس جاتی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے, سمجھیں کہ اولاد جو ہے وہ ہر ایک کی ویکنیس ہوتی ہے. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس طرح سے کرنے سے ہمارے بچے کا جو مستقبل ہے یہاں پر بہتر آ جائے, کیونکہ بہت انسرٹنٹی ہے ملک کے اندر. تو ڈیفینیٹلی اس انسرٹنٹی کے اندر جو ہے وہ اتنے زیادہ فوکس ڈیسیجن نہیں لیے جاتے, انفارم ڈیسیجنس نہیں لیے جاتے. پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ریٹ ریس چلتی ہے, بس ایک طرف لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں, ایک طرف مشرف دور کے اندر جو ہے وہ یہ پالیسی صحیح ہے, 2.5 سال کا بچہ ہے, 2.25 سال کا بچہ ہے, اسکول جانا شروع کر دے. دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے, اور یہ اگر دیکھا جائے تو وہ اسلامک پرنسپل کے بھی اگینسٹ ہے. اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس کے اندر تو یہی ہے کہ 7 سال تک تو آپ جو ہے وہ بچے کو نماز پڑھنے کے لیے بھی جو ہے وہ تلقین نہیں کرتے, اس کے بعد سے اس میں کی جاتی ہے. تو آپ اس بچے کو ڈیفینیٹلی, یہ تو آپ 2.5 سال 3 سال تو سر ایک چیز بتا رہے ہیں, یہاں پر کچھ ایسے انسٹیٹیوشنس بھی ہیں جہاں پہ پری نیٹل کے اندر لے جا کے آپ کو جو ہے وہ بچے کا جو ہے وہ رجسٹریشن کروانی ہے یا اس کا نام لکھوانا ہے, اور اس کی ایک سرٹن مونٹیسریز جو ہیں وہ رن ہو رہی ہیں, وہاں پر بچہ پڑھے گا. یعنی پہلے تو وہاں ایڈمیشن ایک بہت مشکل ہے, اور اس کے بعد پھر جب وہ اس مونٹیسری سے ایک پرٹیکولر اسکول کے اندر جا کے ایڈمیشن لے گا تو وہاں کا ایک لمبا پروسیس ہے. اس پروسیس کے اندر آپ کے پاس بچے کا ٹیسٹ ہے, یعنی کہ آپ 2-2.5 سال کے بچے کا 3 سال کے بچے کا کیا ٹیسٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ لیں گے. اب ڈیفینیٹلی یہ ایک پورا گیم اس کو ڈیفینیٹلی بنایا ہوا ہے کہ اس کے اندر اتنا لوکریٹو لگتا ہے یہ کہ شاید یہاں پر اگر ایڈمیشن ہو گیا تو اس کے بعد شاید ہمارے سارے مسئلے بچے کے حل ہو جائیں گے. اب 2.5 سال کا بچہ 3 سال کا بچہ کیا ٹیسٹ دے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر اس نے ٹیسٹ دے دیا اس کے بعد بھی انٹرویوز اور پیرنٹس انٹرویوز ہوتے ہیں, اور پیرنٹس انٹرویوز کے بعد آپ یقین کریں کہ جب اس کی کوئی میرٹ لسٹ لگتی ہے اور وہاں پہ پیرنٹس ویٹنگ ایریا کے اندر جس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وکٹری کو کہ اگر ان کا میرٹ لسٹ میں نام آ گیا, اور جو مٹھائیاں بڑھتی ہیں اور جو سیلیبریشنس ہوتی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ کوئی قلعہ فتح کر لیا اور کوئی بہت بڑا کام ہو گیا یہاں پہ. بٹ ڈیفینیٹلی اگر آپ 2-2.5 سال کے بچے کو آپ اسکول کے اندر ڈال رہے ہیں, جو پلے گروپ ایجوکیشن ہے اس کے اندر ڈال رہے ہیں, تو اس کے لیے جو ہے وہ پیرنٹس کو اپنے اینڈ پر سوچنا چاہیے.
تو کچھ جگہوں پہ اب ایسا کراچی کے اندر بھی کووڈ ٹائم سے اسٹارٹ ہوا ہے کہ لوگ ہوم اسکولنگ کی طرف بھی گئے اور چیزوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر کیا گیا ہے. بٹ ان اسکولس کے اندر لیکن یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا کہ جو اچھے اسکولز ہیں وہ آگے جا کر آپ سے سرٹیفکیشن مانگتے ہیں, اور اگر آپ وہ اسکول کی سرٹیفکیشن نہیں دیں تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی. ہاں ڈیفینیٹلی, دیکھیں اس کے اندر سرٹیفکیشنس, یا اگر اسی نے اس کے پلے گروپ سے پڑھا ہوا ہے تو پھر آگے جا کے اسی میں کلاس 1 کے اندر اس کا ایڈمیشن ہوگا اور وہ اسی اسکول کے اندر انرول رہے گا. تو یہ تو بالکل ہے کہ اسی کے پری اسکول کو جوائن کرنا ہے. اچھا اب دیکھیں اس کے اندر یہ ہے یعنی کہ معاملہ بزنس زیادہ ہے, ایجوکیشن کم ہو گئی ہے. اس کو سم ہاؤ کہہ سکتے ہیں, مگر دیکھیں یہ جو پلے گروپ کا ایک کلچر ہے یہ جو اسٹارٹ ہوا ہے یہ پیرنٹس کے حد سے زیادہ مصروفیات کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا, اس کے اندر جو پیرنٹس جو ورکنگ ہیں, کیونکہ آپ کو آج کل مہنگائی کا جو عالم چل رہا ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایک اینڈ سے اگر کام نہیں ہو رہا تو دونوں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, ماں بھی کام کر رہی ہے, باپ بھی کام کر رہا ہے. تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی پھر بچوں کا یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید اسکول ایک سیف جگہ ہے. اچھا شروع کے اندر اس میں اتنا بھی خرابی نہیں ہے جتنا ایک دم باہر سے نظر آتی ہے. شروع کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو پلے گروپ کی اور جو ارلی ایئرس کی ایجوکیشن ہے اس کے اندر بہت زیادہ سمجھیں کہ بچے کو ویگرس اسٹڈیز نہیں ہوتی. اس کے اندر اگر آپ اس کے کلاس رومس دیکھیں تو وہ ٹوائز اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں, اس کے اندر سلائڈس لگی ہوئی ہیں, اور اس کے اندر جو ہے جو ٹیچرس ہیں وہ بیہیویئر ٹرینڈ بھی ہوتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں اس میں پازیٹیوٹی بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ہی نیگیٹو ہے. اور وہاں پر ڈیفینیٹلی بھیجنا, دیکھیں وہ اسکول آپ کے گھر چل کے نہیں آیا, آپ اس اسکول میں چل کر گئے, آپ نے اس کا ایڈمیشن فارم بھرا ہے, آپ اس کی رجسٹریشن کروا رہے ہیں, آپ اس کے اندر ولنگ ہے. اسکول آپ کے اندر ولنگ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ انٹرسٹڈ نہیں ہے, آپ اس میں انٹرسٹڈ ہے. اچھا سیکنڈ, اس کے کلاس رومس کے اگر آپ ڈیکور دیکھیں تو کلاس روم نہیں لگتا, وہ ڈیفینیٹلی ایک ایسا ایریا لگتا ہے جیسے کوئی پلے ایریا ہے بچوں کا. وہاں پر ان کو ایجوکیشن ٹوائز کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے. تو اس کے اندر میرے خیال سے اگر پیرنٹس اس کو فوکس نہیں کر پا رہے, گھر میں بچے کو پرورش میں بہت زیادہ دھیان نہیں دے پا رہے, تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہی ایک اس کا حل رہ گیا ہے. پلے گروپ ان کے لیے زیادہ بیٹر آپشن ہوتا ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا, آپ چونکہ خود کیمبرج ٹیچر ہیں, پچھلے 4-5 سالوں سے زیادہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں خاص طور پر لوگ کیمبرج کی طرف زیادہ فوکس کر رہے ہیں. وہ پیرنٹس جو زیادہ نہیں کماتے ہیں وہ پرائیویٹلی جو ہے وہ کیمبرج کے ٹیسٹ دلا رہے ہیں, جن کی اچھی ارننگ ہے وہ اپنے بچوں کو کیمبرج سسٹم سے ہی جوڑ رہے ہیں. اس کی کیا بنیادی وجہ؟ سر دیکھیں اگین اس کے اندر جو ہے وہ جو کیمبرج ایک یو کے بیسڈ بورڈ ہے, یعنی کہ وہاں کا لوکل بورڈ ہے اور وہ یہاں پہ آپریٹو ہے, اور یہاں پہ نہیں پاکستان کے اندر ہی نہیں دنیا بھر میں کافی جگہ آپریٹو ہے. تو ہم لوگ اس کے زون 4 کے اندر جو ہے وہ فال کرتے ہیں, جس کے اندر اور کنٹریز بھی ہیں. اور انفیکٹ پاکستان کو اگر چھوڑ دیں تو انڈیا بھی اس کے اندر موجود ہے, اور انڈیا کے اندر تو 3 اٹیمپٹس ہوتے ہیں وہاں پہ. یہاں پر تو کیمبرج کے 2 دفعہ ایگزامس ہوتے ہیں, اکتوبر نومبر میں. انڈیا کے اندر تو فیب مارچ کے اندر بھی ایگزام ہوتا ہے. تو خالی پاکستان اس کے اندر نہیں ہے, اور بہت سارے کنٹریز اس کے اندر ہیں موجود. اچھا اگین یہاں پر جو کراچی بورڈ ہے, جو یہاں کا لوکل سسٹم ہے, وہاں کی جو اوتھینٹسٹی ہے ڈیفینیٹلی چیکنگ کے اوپر کافی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے اندر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہوئے ہیں لوگ کہ نہیں جی ہمارے ساتھ جسٹیفائڈ چیکنگ نہیں ہوئی. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کے انٹر کے مارکس جو ہیں وہ ری اپلوڈ ہوئے ہیں, دوبارہ سے چینج ہوئے ہیں, ایسا بھی کافی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے. تو وہاں پر جو فلاز ہیں اس کے ایگزامینیشن کے اندر, اگر میں بہت زیادہ اوپنلی اس کی بات کروں تو ایک جو چیٹنگ کلچر آپ کو نظر آتا ہے اس کے اندر, تو بچہ اور پیرنٹ یہ سوچتا ہے کہ یار یہاں پہ لگانے سے تو بہتر ہے کہ بچے کو آپ کیمبرج کے اندر ڈال دیں. مگر کیمبرج کے اندر خوبی یہ ہے کہ وہاں پر آپ کی چیکنگ سے لے کر آپ کی پیپر میکنگ تک اور کریکولم تک یہ ساری چیزیں کیمبرج سے ڈیزائن ہے, بہت وگرس ان کا پروسیس ہے. آلدو اس کے اندر بھی کچھ فلاز دیکھنے میں آتے ہیں. ریسنٹلی جو ہے وہ جیسے اے لیولس کا ایک پیپر جو ہے وہ آؤٹ ہوا, اور اس کو جو ہے وہ ریکنڈکٹ کرے گا کیمبرج اسٹوڈنٹس کے لیے. اگر وہ ولنگ ہے اس کو تو ری اٹیمپٹ دے سکتے ہیں اس کا. ایسے بہت دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے, پرانے سالوں میں بھی ایسی چیزیں انسیڈنٹ سامنے آ چکے ہیں, مگر یہ بہت ریئر ہے. بٹ اٹ از مور فریکوینٹ ود دا لوکل بورڈ. تو لوکل بورڈ کے اندر یہ بہت زیادہ فریکوینٹ ہے. اچھا دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو اسٹائل آف ٹیچنگ ہے میٹرک انٹر کے اندر, جو اسٹائل آف ٹیچنگ ہے وہ کانسیپچول نہیں ہے. بالکل سب سے بڑھ کے وہ جیسے اگر میں نے ایک ٹائم پہلے پڑھا تھا تو شاید ہمارے جو پیرنٹس نے کتابیں پڑھی تھیں یا جو ان کے پیرنٹس نے شاید پڑھی تھی وہی کتابیں صرف کور تھوڑا بہت چینج کر کے آگے پیچھے کر کے وہی آج تک چلتی ہوئی آ رہی ہیں. تو اس کریکولم کو ایک تو دوبارہ سے جو ہے وہ ایڈوانس کریکولم میں تبدیل نہیں کیا گیا. ٹیسٹنگ سسٹم وہی ہے کہ بھائی اس پرٹیکولر سیکشن میں سے ایک کویشچن آئے گا, اس طریقے کا کویشچن آئے گا, وہی رٹے رٹائے نوٹس چل رہے ہیں. تو وہاں پہ بچے کی کانسیپچول لرننگ نہیں ہوتی. اچھا جب کانسیپچول لرننگ نہیں ہوتی تو کسی بھی قسم کے کمپیٹیٹیو ٹیسٹ کے اندر,
چاہے وہ فارن یونیورسٹی کا یا لوکل یونیورسٹی کے جو ایگزامینیشنس ہوتے ہیں کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن MC Qs بیسڈ, اس کے اندر ان بچوں کی پرفارمنس نہیں آتی. سو انفارچونیٹلی پھر یہی ہوتا ہے کہ بھائی اگر تعلیم بہتر دلوانی ہے تو ایٹ لیسٹ کیمبرج کے اندر چلے جاتے ہیں. فلاز دونوں طرف ہیں بٹ یہاں بہت فریکوینٹ ہیں. لیکن کیمبرج کی فی بھی تو بہت زیادہ ہوتی ہے نا ایز کمپیئر ٹو لوکل سسٹم. سر بالکل, اس کی جو سب سے ٹاپ نوچ فیس ہوتی ہے اس کی رجسٹریشن جو فیس ہے, یعنی کہ آپ اگر سب چیزیں مائنس کر دیں, اسکول کالج سب مائنس کر دیں, تو اس کی جو رجسٹریشن فیس ہی ہے وہ آج کے دور میں تقریباً کوئی پر سبجیکٹ A-levels کے اندر سائنسز کے اندر 40,000 پلس جو ہے وہ اس کی فیس ہے, صرف رجسٹریشن فیس کی اگر ہم بات کریں جو کیمبرج چارج کر رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی بالکل, مگر اس میں ہوا یہ تھا کہ تقریباً یہ جو کیمبرج ایجوکیشن تھی یہ بہت ہی زیادہ ایلیٹ کلاس یا فیوڈل کلاس کا ایک ٹائم پر یہ دور ہوتا تھا جو یہ چلتی بھی آ رہی تھی جب ہم نے ٹیچنگ اسٹارٹ کی شاید اس سے پہلے. ہاں, چند ایک اسکول سے. اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ دن بہ دن بائی ایوری ڈے بائی ایوری نیکسٹ ایئر اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ اسکولز اب آ گئے ہیں. پہلے گنے چنوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیمز آف اسکولس, بٹ ڈیفینیٹلی پہلے کچھ 3-4 اسکول ہی آپریٹ کرتے تھے. اب کراچی کے اندر اس وقت بہت میجر جو ہے وہ نیٹ ورکس اس کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں, لیکن ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی ہے. جس طریقے سے پہلے پرائیویٹ اسکولز جو لوکل سسٹم کے آئے تھے اور تیزی سے بڑھتے گئے, ساتھ میں ان کے جو ہے وہ کوچنگ سینٹر کا کلچر بھی پروان چڑھا. اب ایگزیکٹلی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو کیمبرج سسٹم کے اسکولز ہیں وہاں پہ تعداد تو بڑھ رہی ہے, ساتھ میں کوچنگ سینٹرز کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے کیمبرج سیکشن کی. ٹھیک ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے جب وہ اتنی زیادہ فی بھی لے رہے ہیں؟ آپ کا بھی اپنا بھی کالج ہے, دیگر لوگوں کے بھی کالجز ہیں, تو ایسی کیوں نہیں ایجوکیشن دی جاتی کہ بچہ وہیں پر پڑھے؟ کیا ٹائم کی کمی ہو جاتی ہے یا اتنی جو ہے وہ تعلیم وہاں پہ نہیں دے پاتے ہیں, یا کیا مسائل ہیں؟ سر دیکھیں, سب سے پہلے ٹیوشن بچے نے جانا ہے شام میں, اس سے پہلے وہ جو جا رہا ہے وہ اسکول جا رہا ہے, اور وہاں پر اگر کوئی لوپ ہول ہے, جیسے میں اگر آپ سے ایک بات کروں, ایک بچہ ایک پرٹیکولر اسکول میں 8 سبجیکٹس پڑھ رہا ہے, 7 سبجیکٹس پڑھ رہا ہے, وہ اس کے 2 سبجیکٹس کی ٹیوشن لے رہا ہے جا کے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مارننگ کے اندر جہاں پر وہ بچہ پڑھ رہا ہے, اس پرٹیکولر ٹیچر نے جس کے پاس وہ فرسٹ ہینڈ گیا ہے, اس پرٹیکولر ٹیچر نے کوئی نہ کوئی لوپ ہول چھوڑا ہے. بالکل, اس نے کوئی نہ کوئی وہاں پر کمی کی ہے, کوئی نہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر بچہ سیٹسفائی نہیں ہے. سر دیکھیں, یہ آسان نہیں ہوتا آج کے دور میں کراچی کے ٹریفک کے اندر اسپیشلی, کہ باپ جو ہے وہ آفس سے آئے اور بچوں کا پک اینڈ ڈراپ بھی ارینج کرے. کراچی کے ٹریفک کے حالات دیکھیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں, تو پیرنٹس بڑا اپنی سوشل لائف کو کل کر کے, اپنے ایونٹس کو کل کر کے بچے کو ٹیوشن سینٹر لے کے بھاگتے ہیں. خوشی سے نہیں بھاگتے. یہ مارننگ کا جو ٹیچر جو پڑھا رہا ہے اس نے کہیں نہ کہیں کوئی لوپ ہول چھوڑا ہے. اچھا, اب وہ لوپ ہول کیسے چھوڑ دیتا ہے؟ یا تو آپ یہ دیکھیں کہ اسٹینڈرڈ اسکول کی بات نہیں کر رہا, کوئی سب اسٹینڈرڈ اگر اسکول ہے تو وہ وہاں پر اس نے انکمپیٹنٹ ٹیچر کی ہائرنگ کی ہوئی ہے. کالج میں, اسکول میں, کالج میں کہیں پر ایک انکمپیٹنٹ ٹیچر ہے, تو انکمپیٹنٹ ٹیچر ڈیفینیٹلی وہ اپنے سبجیکٹ کے اندر اتنا اسپیشلائز نہیں ہے. تو جو ٹیچر ایوننگ کے اندر پڑھا رہا ہے وہ سو کالڈ مارکیٹ ٹیچر یا مارکیٹ بیسڈ ٹیچر کہلا رہا ہے. تو وہ ٹیچر جو ہے اس کے پاس جس قسم کی بکلیٹس بنی ہوئی ہیں, جس قسم کا وہ مٹیریل تھرو کرتا ہے, جو اس کی کمانڈ اوور دا سبجیکٹ ہے, دیٹ از ایکسیپشنل. تو مارننگ والے ٹیچر کو جب وہ ایوننگ والے ٹیچر سے کمپیئر کرتے ہیں تو بچہ یہ دیکھتا ہے کہ نہیں یار, زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا. سسٹم تو وہی ہو گیا نا, لوکل والا سسٹم ہو گیا نا, جو آپ کا لوکل تعلیمی نظام ہے وہاں پر جو اسکولز میں چل رہا ہے کہ بچہ جو ہے وہ نہیں پڑھ پاتا اسکول میں, شام میں کوچنگ سینٹر جاتا ہے. سیم اب یہی صورتحال کیمبرج میں آتی جا رہی ہے. دیکھیے, سم ہاؤ ایسی صورتحال ہے, اس کا میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اگر اس میں اسکول مینجمنٹ جب ہائرنگ کر رہی ہے تو اس وقت ٹیچرس کی کمپیٹنسی کو بہت زیادہ چیک کیا جائے کہ اس کی وگرس نالج اور اس پرٹیکولر سبجیکٹ پہ اس کی کمانڈ کتنی ہے, اور اس کو کیمبرج کے کریکولم سے الائن کتنا زیادہ کر سکتا ہے. ایک بات, سستا ٹیچر مل جائے, یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے. دیکھیں, اگر سستا ٹیچر مل جائے, ایک ٹیچر جو ہے وہ ملٹیپل سبجیکٹس ہمارے پڑھا دے, یہ بھی پڑھا دے وہ بھی پڑھا دے, اور ٹیچرس کی جو ڈیفینیٹلی وہاں پہ اسکولس کے اندر ڈیوٹیز ہوتی ہیں, پلے گراؤنڈ کے اندر بریک سے لے کے اور ایونٹس کے اندر باہر مینجمنٹ لیول کی جو ڈیوٹیز ٹیچرس کی لگتی ہیں اس سے وہ اوور برڈنائز ہوتے ہیں اور ان کی ٹیچنگ پرفارمنس کم ہوتی ہے. تو پھر فرق کیا ہوا؟ لوکل سسٹم بھی بزنس کر رہے ہیں, پھر وہ کیمبرج سسٹم والے اسکول بھی بزنس کر رہے ہیں. پھر تو سر دیکھیں, ڈیفینیٹلی ایک سروس سیکٹر ہے, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ناٹ فار پروفٹ تو کوئی بھی نہیں ہے اس کے اندر. بالکل, ڈیفینیٹلی جو بھی اسکول رن کر رہا ہے, جو بھی کالج رن کر رہا ہے, اس کا اپنے بھی ایکسپینسز ہیں, اس کو اپنی چیزیں بھی رن کرنی ہے, چلانی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی ایک بزنس تو ہے. بٹ اس بزنس کے اندر یہ جو اب میں پرٹیکولرلی اگر اپنے انسٹیٹیوشن کی بات کروں
تو اس میں جب ہائرنگ ہوتی ہے تو اس کا ایک ویگرس پروسیس ہے. اس کے اندر جو ہے وہ جو ٹیچر رکھا جائے گا وہ مارکیٹ بیسڈ ہوگا. اس کی کلاس اسٹرینتھ کو ہم منیمائز رکھیں گے. پہلی امپورٹنٹ چیز, اگر آپ نے کلاس میں 80 اسٹوڈنٹ 70 اسٹوڈنٹس اگر آپ نے بھر دیے تو پھر اس ٹیچر وہ کتنا بھی قابل ہو وہ پرٹیکولر سبجیکٹ کو اچھا ڈیلیور نہیں کر سکتا. تو ایک تو آپ نے کلاس اسٹرینتھ کو کم رکھنا ہے, ٹیچر کو برڈنائز آپ نے کم سے کم رکھنا ہے, پیپر ورک جو ان نیسیسری پیپر ورک ہے اس سے اوائڈ کرنا ہے, اس کی ایکسٹرا ڈیوٹیز. یہ خیر اے لیولس میں تو یہ کلچر ہی نہیں ہے, اسکول میں زیادہ کلچر ہے, یہاں پر تو ویسے بھی کمپیٹنس بیسڈ ٹیچنگ ہوتی ہے. تو اگر مارننگ کا ٹیچر اپنا لوپ ہول کور اپ کر لے گا تو ایوننگ کے ٹیچر نہیں ڈیفینیٹلی سروائیو کر سکتا. اس کو بچے کو اتنی ایزی نہیں ہے یہاں پر اس ٹریفک کے اندر اور اس حالات میں نکالنا. اچھا, ہم مغرب میں دیکھتے ہیں کہ ہائی اسکولس تک جو ہے وہ ٹوٹلی فری ہوتی ہے ایجوکیشن. اسکینڈینیوین کنٹریز کی بات کریں تو وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گریجویشن ہو گئی یا ماسٹرز ہو گیا, بلکہ پی ایچ ڈی پروگرامس تک فری ہے لوکلس کے لیے. پہلے تو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے تھا, لیکن اب چونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں نے زیادہ جانا شروع کر دیا, انڈینز نے, تو اب انہوں نے لوکلس کے لیے کر دیا. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں پیلے اسکول ہیں اور جو وہاں پر گائے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, باقی پڑھنے کے لیے تو وہاں پہ کچھ ہوتا نہیں ہے. ریاست اس پوری صورتحال کو کیوں نہیں کنٹرول کرتی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشنسٹ بھی اس پر آواز نہیں اٹھاتے. دیکھیے ڈیفینیٹلی یہ ایک ڈیلیما ہے اس کے اندر. جیسے آپ نے ابھی گورنمنٹ اسکولس کے حالات کی بات کی کہ وہاں پر جو ہے وہ ایجوکیشن کے نام پہ کچھ نہیں مل رہا, جبکہ آپ ایک ٹائم پر دیکھیں کہ کراچی کے اندر کچھ لیڈنگ ایسے کالجز ہیں جو گورنمنٹ بیسڈ ہیں اور جہاں کے ایڈمیشنس کا بہت پرابلم ہوا کرتا تھا, جہاں پہ ایڈمیشن اتنی آسانی سے نہیں ملتا تھا. تو وہاں پر کیا تھا کہ جو آج کے دور میں اگر یہ دیکھا جائے, دیکھیں تھوڑا سا ٹیچرس کا جو اپنا ان پٹ ہے ایجوکیشن کے اندر, جیسے ہم جن ٹیچرس سے پڑھیں یا جو ان کو اس ٹائم پہ ٹیچرس ہوتے تھے وہ ان کی سنسیئرٹی لیول زیادہ تھا. آج تھوڑا سا یہ کہ بہت سارے ٹیچر جو ہیں وہ سنسیئرٹی سے پڑھا رہے ہیں, مگر جو ایک چند ایک ایسے ہو جاتا ہے یہاں پہ کچھ کیس میں کہ وہاں پر جو ہے سنسیئرٹی انوالو نہیں ہے. تو اب ڈیفینیٹلی یہ کہ اگر گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی اگر آپ جا کے بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ٹیچرس کی اٹینڈنس ہی نہیں ہے اور اس کو میک شیور کرنے کا کوئی پروسیس نہیں ہے. ایک بندہ ہے جو ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے اندر وہ ایز اے ٹیچر اپوائنٹ ہے, مگر اس کی کبھی بھی وہاں پہ پریزنس نہیں ہے. اس کو ایسی آپ نے سوشل میڈیا پہ لاتعداد ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ٹیچر کلاس کے اندر سو رہا ہے, بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں کے کوئی یونیفارمز نہیں ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ کے پیرنٹ بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو حکومتی زوما ہیں ان کے خود اپنے اسکولز ہیں, ان کے خود سسٹم چل رہے ہیں, انہوں نے اس لیے سرکاری تعلیم کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. دیکھیے سرکاری تعلیم کا بالکل دیکھا جائے تو سٹی ایریاز میں تو سم ہاؤ کچھ چیزیں بہتر ہیں, مگر رورل ایریاز کے اندر یہ بالکل ڈیمالش ہوئی ہوئی ہیں. اچھا, گورنمنٹ کا جو ہمارے پاس یہ دیکھا جائے سب سے پہلے جو یہاں پر بجٹ پاس ہوتا ہے, اگر آپ وہاں سے بات کو اسٹارٹ کریں تو آپ میری بات کو آرام سے کنکلوڈ کر سکتے ہیں. تو بجٹ کے اندر جو پورشن رکھا جاتا ہے ایجوکیشن کے لیے وہ ایجوکیشن کا بجٹ ہی نہیں ہے کچھ. اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ پھر کام کرنا پاسبل نہیں ہے. اگر اس کے اندر بھی کرپشن انوالو ہے تو پھر کیسے کوئی سسٹم جو ہے وہاں پہ سروائیو کر سکتا ہے. ایک اسکول کو آج ایک اسٹینڈرڈ اسکول کو چھوٹے اسکول کو رن کرنے کے لیے جو ایکسپینسز ہیں اس کی آپ حساب نہیں لگا سکتے. آپ ایک کمپیٹنٹ ٹیچر ہائر کریں گے, کمپیٹنٹ مینجمنٹ ہوگی جن کو کریکولم کا سینس ہوگا, جو بچوں کی نیڈس کو سمجھیں گے. اگر گورنمنٹ کے سائڈ پر اس طرح کے آپ کے پاس انسٹیٹیوشنس کھل جاتے ہیں جس کے اندر پراپر جو ہے وہ کریکولم فالو ہو, پراپر ایجوکیشنسٹ, پراپر ٹیچرس ہائرنگ, پراپر سب چیزیں ہوں, تو آپ کو بہت جلدی جو ہے وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے لوگوں کا رجحان جو ہے وہ دور ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن گورنمنٹ سیکٹر والے بھی تو شاید میرے خیال میں خود نہیں چاہتے کہ پرائیویٹ سیکٹر ختم نہ ہو, کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ بجٹ اتنا ہوتا نہیں ہے, لیکن ہم نے پچھلے اگر 10 سال کی صرف سندھ کی بات کر لیں تو دگنے اور تگنے جو ہیں وہ اساتذہ ہو گئے ہیں اور لاکھوں میں ان کی تنخواہیں ہیں. تو یقینی بات ہے وہ بجٹ سے ہی وہ پیسے آتے ہیں. جی ڈیفینیٹلی یہ بات ہے بالکل کہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر یا تو ایسے سمجھ لیں کہ اس کے اوپر دھیان نہیں دیا, بہت زیادہ فوکس نہیں کیا اس ایریے کے اوپر, یا یہ سمجھ آ رہا ہے کہ شاید ہمیں جیسے انڈیا جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن سے جو ہے وہ اب جس حساب سے انہوں نے دنیا کے اندر اپنے آئی ٹی ایکسپرٹس اتارے ہوئے ہیں, جتنا انہوں نے جو ہے وہ لوگ وہاں پر اپنی اکانومی کو سپورٹ کیا ہوا ہے, تو ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ سیکٹر جو ہے وہ گرو نہیں کر سکتا. اگر اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے اس سائڈ کے اوپر, اور اس سے آپ کے ملک کے کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں. آپ کی جو عدم برداشت ہے لوگوں کے اندر, جو سگنلس کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں, ساری چیزیں ایک پراپر ایجوکیشن سسٹم کے نہ ہونے کی وجہ ہے. اور پاکستان میں سڑکیں بن رہی ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت, پاکستان میں صنعتیں لگ رہی ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت, دیگر ادارے بھی کام کر رہے ہیں چاہے وفاقی حکومت کے ہوں یا صوبائی حکومتوں کے ہوں. تعلیم کو ہم کیوں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت نہیں چلاتے؟
دیکھیں ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس میں گورنمنٹ اور کچھ این جی اوز ہیں جو اچھا اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہیں. بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنس ہیں جو صحیح. ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ ناٹ فار پروفٹ بھی کام کر رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے. ایسا ہے, مگر پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ ہماری جو یوتھ ہے یا جو ہمارا جو والیوم ہے, آبادی ہے, اس کو کیٹر کرنے کے لیے یہ پرٹیکولر جو ہے وہ نمبر آف اسکولز یا نمبر آف انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کافی نہیں ہے. یہ ہر علاقے میں, ہر گلی میں, ہر محلے میں جب اس طرح کے اسکولز اور اس طرح کی نرسریز ہوں گی, اس طرح کی چیزیں ہوں گی, تو پھر آپ ایک جو ہے وہ بیٹر پاکستان کی طرف سوچ سکتے ہیں. اچھا, گورنمنٹ اسکولز جتنے بھی موجود ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا سیٹ اپ موجود ہے اس وقت. ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا سیٹ اپ نہیں ہے. پرائیویٹ اسکول سے زیادہ ان کے پاس سیٹ اپ انوالو ہے, ان کے پاس جگہیں ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہے, ان کے پاس ریسورسز ہیں. صحیح چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہے. یعنی جو آپ کو ایجوکیشن کو چلانے والے لوگ ہیں, جب اس طرح کا مائنڈ سیٹ آپ کے پاس آئے گا, آپ پرائیویٹ سیکٹر سے کچھ 5 6 7 بڑے ایجوکیشنلسٹ, بڑے ایسے لوگ اٹھا سکتے ہیں جو آپ کے اس سیکٹر کو امپروو کر کے دیں. اگر اس سیکٹر کے اندر آپ دیکھیں کرپشن ہے, اگر اس سیکٹر کے اندر جو ہے وہ ایبسنٹزم کا ایشو ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو چیزوں کو ریویمپ کرنا پڑے گا. یعنی آپ کو کیسے کریں گے ریویمپ؟ پاکستان میں تعلیم کا جو وزیر ہوتا ہے, اس کے گاؤں, اس کے شہر میں لٹریسی ریٹ جو ہوتا ہے وہ 10 to 12% ہوتا ہے. جو سیکرٹری تعلیم ہوتا ہے اس کے گاؤں یا اس کے شہر میں جو ہے وہ 15% ہوتا ہے لٹریسی ریٹ. جب وہ وہیں پر لٹریسی ریٹ نہیں بڑھا پا رہا تو وہ صوبے یا ملک میں کیسے بڑھا پائے گا؟ سر دیکھیں, سب سے پہلے یہ جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے ایجوکیشن کے اوپر, یہ جو سرٹن ایک پولیٹیکل انفلوئنس آتا ہے ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر, چاہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوں, گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں, آپ کے پاس اسکولز ہیں, گورنمنٹ اسکولز ہیں, گورنمنٹ کالجز ہیں, اس کے اوپر جو پولیٹیکل انفلوئنس آتا ہے پہلے اس کو ختم کرنا پڑے گا سب سے پہلے. اور آئی تھنک اس کو ایک اسٹینڈ الون باڈی بنا کے, اس کو کوئی ایک آپ ایک یونیفائڈ ایک اس کی ایک جو ہے وہ کمیٹی بناتے ہیں, اور اس کے اندر آپ ملک بھر سے ڈیفینیٹلی ارلی ایئرس کے ایکسپرٹس الگ ہیں اور اسکول ایجوکیشن کے کلاس 1 سے لے کے 8 تک کے ایکسپرٹس الگ ہیں. اور اگر آپ ہائر اسکول کی بات کرتے ہیں, سیکنڈری اسکول کی بات کرتے ہیں, تو ہر لیول کے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں. تو ان لوگوں کی ایک ٹیم ہونی چاہیے اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو فری ہینڈ دیں. فری ہینڈ اگر ملے گا اس ٹیم کو, کمپیٹنٹ ٹیم کو, تو چیزیں ریویمپ ہونے کی طرف آئیں گی, بالکل چینج ہو سکتی ہے. آپ خود اپنا کالج رن کر رہے ہیں, یہ بتائیے گا کتنی مشکلات درپیش ہوتی ہیں حکومتی سیکٹرز کی جانب سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو کہتے ہیں نا کہ منہ کھولنا پڑتا ہے بٹوے کا. دیکھیں ایز سچ کوئی ایسے چیلنجز نہیں ہے. آپ کی ڈیفینیٹلی ایک لوکل باڈی کے ساتھ آپ کی رجسٹریشن ہونی چاہیے, آپ کی کالج کی, آپ کی جو ہے وہ رجسٹریشن کیمبرج کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ پی کے نمبر ایشو ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی ہمارا جو ایویلیویشن کا جو پروسیس ہے وہ لوکل گورنمنٹ نہیں کرتی, وہ کیمبرج کی آفیشیل ٹیمز کرتی ہیں. ڈیفینیٹلی وہ آ کے آپ کا کیمپس وزٹ کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لیب کی فیسلٹیز کتنی ہیں, اور یہ پرٹیکولر جو اسٹرینتھ ہے آپ کے پاس اس کے لیے اس میں آکوپینسی کتنی ہے, آپ کے پاس کلاس رومس کتنے ہیں, اور سیفٹی ایگزٹ کتنے ہیں, فائر ایکسٹنگوشرز آپ نے کتنے رکھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس اسٹاف کس طریقے کا ہے. تو کیمبرج جو ہے وہ اس کا پورا وگرس باڈی ہے جو اس کو پورا رن کر رہی ہوتی ہے, اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. گورنمنٹ سیکٹر کا کوئی ادارہ نہیں آتا, گورنمنٹ سیکٹر کا اس کے اندر ادارہ اس کو ایویلیویٹ نہیں کرتا, اس کے ساتھ آپ کی ایک فارمل ایک جو ہے وہ رجسٹریشن ضرور ہوتی ہے. اچھا, سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ آتے پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن کے اندر, سندھ گورنمنٹ کے جو نوٹیفیکیشنس ہوتے ہیں وہ ایکولی اپلائی ہوتے ہیں کیمبرج اسکولس کے اوپر اور دوسرے اسکولس کے اوپر, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ جو جون جولائی کی ویکیشنس ہو گئی یا جو ابھی آپ دیکھیں ریسنٹ ایکسٹینڈ ہوا ہے جو ویدر کی وجہ سے, تو اٹ از ایکولی اپلیکیبل فار کیمبرج اسکولز اینڈ کالجز ایز ویل. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اگر ہم آج سے کچھ عرصے پہلے کی بات کریں تو بچے جتنے بھی تھے, اسٹوڈنٹس جتنے بھی تھے, وہ ٹیچرس کو جو ہے وہ اپنے باپ کی جگہ لیا کرتے تھے, بڑی عزت کی جاتی تھی. لیکن پچھلے 4-5 سالوں سے اگر ہم بات کریں, جو ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہوئی ہے, ہر کسی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون بھی آ گیا ہے, تو اب ہم نے دیکھا ہے استاد کی وہ عزت نہیں ہوتی, بلکہ کئی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ استاد کو مارا جاتا ہے, گالم گلوچ ہوتی ہے. یہ سب کیسے ہوا ہے؟ سر دیکھیں, اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جس ٹائم کی آپ بات کر رہے ہیں, اولڈ ایج کی, تھوڑا پرانے ٹائم کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, 90 کی دہائی کی بات کر لیں, 80 کی دہائی کی بات کر لیں, تو 10 سال پہلے بھی صورتحال اتنی بری نہیں تھی. مگر اس وقت دیکھیں یہ چیزیں کافی ہوتی تھیں, اس وقت یہ چیزیں کافی ہوتی تھیں کہ اگر آپ کا ایک ٹیچر ہے, اس کے لیے بس آپ کے لیے یہی کافی ہوتا تھا کہ آپ کا استاد ہے تو آپ نے اس کی عزت کر دی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب کیونکہ تھوڑا سا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے ان چیزوں سے ایک اویئرنیس بہت زیادہ آ رہی ہے بچوں میں, تو اب بھی بچہ, آج کا بچہ بھی آپ کی رسپیکٹ کرنے کے لیے تیار ہے, آپ کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے, آپ کو رول ماڈل بنانے کے لیے بالکل تیار ہے, مگر وہ صرف اس بات پہ نہیں بنائے گا کہ آپ اس کے
टीचर है और आप पे एक टीचर का लेबल लगा हुआ है। हाँ, अगर वो ये देखेगा कि ये टीचर है और ये मेरे लिए रातें भी काली करता है और व्हाट्सएप के ऊपर मुझे जवाब देता है, मेरे एग्ज़ाम के अंदर भी मुझे किसी भी सूरत हाल में अगर प्रॉब्लम होती है कहीं पर भी स्टेज के अंदर, तो मैं इसको एक मैसेज करता हूँ, इसका थोड़ी देर बाद मुझे जवाब मिल जाता है। उसको नज़र आता है कि सर की क्लास जो है वो 1 घंटे की है और वो 15 मिनट एक्सटेंड कर देते हैं, 1 घंटा एक्सटेंड कर देते हैं, संडे को भी एक्स्ट्रा बुला लेते हैं, उसके बाद मुझे मोटिवेट भी कर रहे हैं और जो है वो एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे हैं, मेरे साथ सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं, तो सर वो बच्चा भी आपकी इज़्ज़त लाजमी करेगा। अच्छा, अगर बच्चे ने इज़्ज़त करना छोड़ी है तो जब वो ये देख रहा है कि एक कमर्शलाइज बिल्कुल मामला हो गया है, यहाँ पे टीचर गिन के घंटे लेकर आ रहा है और 10 मिनट पहले क्लास ऑफ कर रहा है, कोई इसको मेरी परवाह नहीं है और क्लास में इतने बच्चे भरे हुए हैं, इसको मेरा नाम भी नहीं पता, तो फिर वो रिस्पेक्ट का जो लेवल है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इसमें आज का बच्चा भी आपकी वही आज से 100 साल पुराने इज़्ज़त आपके करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टीचर को अब इज़्ज़त मिलती नहीं है, टीचर को इज़्ज़त करवानी पड़ती है। यानी कि तालीम कमर्शलाइज हुई तो बच्चे मटीरियलाइज हो गए। बच्चे मटीरियलाइज हो गए, समहाउ आप कह सकते हैं कि मटीरियलाइज हो गए, मगर आज भी वो जो ओल्ड थॉट्स हैं वो देखें, हमारी अपब्रिंगिंग्स में वो ओल्ड थॉट्स आज भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। आज कितना भी बच्चा जो है वो एलीट क्लास से आपका ताल्लुक़ रखता हो, कितना भी बदतमीज़ बच्चा हो, आप उसको कुछ भी कह लें कि वो कितना भी रफ उसका एटीट्यूड है, मगर ये कि अगर आपको वो देख लेगा ना कि सर इस बंदे को मेरी कोई एक्स्ट्रा माइल जाके मेरी हेल्प कर रहा है, ये टीचर जो है वो मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा करता है और मेरी इसको फिक्र है, ये चीज़ अगर आपने उस बच्चे को बावर करवा दी। सर हमारे पास 5-5, 6-6, 7-7 साल हो गए, बच्चे जो है वो पढ़ने के बाद हमें कहीं अगर मिलते हैं तो वो बहुत ही फ़ख्र के साथ जो है वो हमारे से आके मिलते भी हैं बच्चे, और उनको कोई ना कोई ये बात याद नहीं होती कि मेरा किस सब्जेक्ट का टीचर था या इसने मुझे क्या पढ़ाया था, वो कोई ना कोई एक इंसिडेंट याद रखता है कि सर आप जो है वो क्लास के अंदर मौजूद थे और आपने जो है वो उस दिन हम लोगों को एक्स्ट्रा रोका था और आपने खाना वाना भी खिलाया था, और सर मैं तो बिल्कुल जो है ना एक दिन डिसहार्ड हो गया था, आपने मुझे बड़ा एक लंबा वॉइस मैसेज किया, उससे मुझे काफ़ी यानी वो एक पर्सनल टच को याद रखता है आपके कि इस टीचर ने जो है वो मेरे साथ पर्सनलाइज मेहनत किया। अगर आप एक रटी रटाई चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आप क्लास के अंदर आए, आपकी बच्चों से इंटरेक्शन नहीं है, तो जब आपकी इंटरेक्शन ही नहीं है बच्चों से, तो आप उससे रिस्पेक्ट तो जब होगी ना जब कनेक्टिविटी आएगी। जब कनेक्टिविटी नहीं तो इज़्ज़त क्यों करेगा बच्चा आपकी? आज का बच्चा भी बहुत इज़्ज़त करने के लिए तैयार है और उसके लिए आपको उसके साथ कनेक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि आज इज़्ज़त फ़ौरन से मिलेगी नहीं आपको इज़्ज़त कमानी पड़ेगी भाई, मेहनत बहुत लगती है आज के दौर में इज़्ज़त बनाने के लिए। लेकिन हम ये देखते हैं ना कि जब 90 की दिहाई में कोचिंग सेंटर्स का जो है वो कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ और फिर ये बहुत ज़्यादा जो है वो कोचिंग सेंटर वाली वबा फैल गई पूरे शहर में, ख़ासतौर पर अगर मैं कराची की बात करूँ। अब कैम्ब्रिज सिस्टम में भी यही कुछ है कि लोग कोचिंग सेंटर्स के बच्चे ज़्यादा रुख करते हैं। अब तरबियत पर ज़्यादा फोकस नहीं होता। पहले जो है वो असातिज़ा तालीम पर भी तवज्जो देते थे, तरबियत पर भी देते थे जी। लेकिन ये जो कोचिंग सेंटर वाला कॉन्सेप्ट है अब ये सिर्फ तालीम तक महदूद रह गया है। इस बात पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। देखें, तालीम और तरबियत ये एक साथ ही चलती हैं, इनको कभी भी अगर आप अलग करने का अगर सोचेंगे तो वो फिर आपके फ्यूचर के लिए, आपकी जनरेशन के लिए अच्छा नहीं है। अब देखें ना, अब लाजमी सी बात है कि अगर एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एजुकेटेड है और उसको जो है वो बेसिक एथिक्स नहीं है, अगर बेसिक एथिक्स नहीं है, उसको बड़ों से बात करने का जो है वो तरीक़ेकार नहीं आता, उसको पता नहीं है कि अगर बेसिक एटिकेट्स क्या है और किसी टीचर से अगर बात करनी है तो किस तरीके से करनी है, किसी बड़े से बात करनी है तो कैसी करनी है। तो ये हमारे असातिज़ा जो आप जिस दौर की बात कर रहे हैं वहाँ पर जो है ये चीज़ बिल्कुल सिखाई जाती थी और बताई जाती थी, मगर आज के दौर में भी ऐसा नहीं है। बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो बच्चों की इस्लाह करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ, उसमें हर्डल्स बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली उसमें हर्डल्स हैं। अब बच्चा आपसे नॉर्मल अगर आप उसको तनकीद का निशाना बना देंगे क्लास के अंदर, तो आज एक को एजुकेशन का भी कल्चर होता है, बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज है आजकल भाई, बहुत ज़्यादा सोशलाइज है। तो अगर आपने उसको कुछ एक चुपती भी बात बोल दी या क्लास के अंदर आपने कुछ उल्टा सीधा उसको बोल दिया तो वो उसको दिल पे लेके बैठ जाएगा। इन चीज़ों का एक तरीका है और इसको अगर आप टैक्टफुली डील करते हैं बच्चे को, आप उससे अगर अलग से बात करते हैं उसके बिहेवियर के बारे में, तो ज़रूर उस पर शर्मिंदा भी होगा और अगले दिन सोचेगा भी। अगर उसने बदतमीज़ी की क्लास के अंदर किसी फेलो स्टूडेंट से, उसने बदतमीज़ी की किसी जूनियर स्टाफ से, किसी टीचर के साथ, और अगर उसके नतीजे में आपने भी उससे बदतमीज़ी कर दी, सही, चले तो अच्छा बराबर हो गया। ठीक, सही। अब ज़रा ये बताइएगा मुझे, बीइंग ए एजुकेशनिस्ट, आप क्या समझते हैं हम वो बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आगे जाके दुनिया को लीड कर सकें, जो गूगल के सीईओ बन सकें, जो फेसबुक के सीईओ बन सकें, मेटा के सीईओ बन सकें, या टेस्ला कंपनी ज्वाइन कर सकें? हम वो बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं?
دیکھیں بالکل کر رہے ہیں. میرا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو آج کی جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے. آج کا جو بچہ ہے وہ فائبر، شاپیفائی، ایس ای او، اے آئی، پرومپٹ انجینئرنگ اس کی باتیں کرتا ہے. صحیح. آج کے بچے کے پاس جو ہے وہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے. اگر آپ پرانے ٹائم کی بات کریں، پہلے کے ٹائم کی بات کریں، تو آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوتی تھی. آج ریسورسز بہت زیادہ اویلیبل ہیں. آج آپ کو اسکول کالج کے اندر بچے فری لانسرس مل جائیں گے. آج آپ کو ایسا بھی پاسبل ہے، بہت ساری ہمارے پاس ایسی مثالیں کہ بچوں نے ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی اس طرح سے اسٹارٹ کری. ایسے بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر اسٹارٹ کیا، اور جو ہے وہ لیٹر آن آج وہ مشہور یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے کام اس چیز کے اوپر کیا. تو ہماری یوتھ کے اندر ٹیلنٹ کی تو کمی نہیں ہے. بٹ دوسرا سب سے بڑا اس میں جو ڈیلیما آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو جو اپرچونیٹیز ہیں، جیسے اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسکول اینڈ کالجز میں یا یونیورسٹی کے اندر جتنے اسٹوڈنٹ آپ ان پٹ کر رہے ہیں، پھر جب وہ مارکیٹ کے اندر گریجویٹ ہو کر آتے ہیں تو پھر ان کی پلیسمنٹس کے اوپر جو ہے وہ اس کا کوئی میکینزم نہیں ہے، اس کا کوئی پراپر میکینزم نہیں بنا ہوا کہ پلیسمنٹ ان کی کہاں پر ہوگی. تو اس سے سم ہاؤ بچے کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. پراپر کیریئر کاؤنسلنگ اگر بچے کو مل جائے، اس کو جو ہے وہ ارلی ایج میں اس کے ٹیلنٹ کو پک کر لیا جائے کہ بھائی آپ میں جو ہے وہ کس طرح کا ٹیلنٹ ہے، یا بچہ جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں چلے جائے، تو ہماری یوتھ کے اندر بے پناہ ٹیلنٹ ہے. اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جو ہے وہ پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے یہ یوتھ کام کر سکتی ہے. اچھا، سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے پاس جو ایک باہر جانے کا کلچر ہے کہ یہاں سے پڑھا، کالج پڑھا، اور پھر جو ہے وہ انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے آپ باہر چلے گا. وہ باہر گئے تو پھر جب وہ باہر جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا لائف سٹائل، اس کی چیزیں اتنی زیادہ چینج ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ واپس آنے کا نہیں سوچتا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جو یہاں رہ گئے ان کو بھی ساتھ لے جائیں، کچھ ٹائم میں ان کو بھی وہاں پر لے جائیں. تو وہ ایک جو ٹیلنٹڈ بچہ ہے نا پاکستان کا پڑھنے والا، بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بچہ ہے جس کو باہر کی یونیورسٹیز کے اندر اسکالرشپس مل جاتی ہیں، ایسے جو ہیرے ہیں اور ایسے جو زبردست ڈائمنڈز ہیں ہمارے پاس، ہمیں ان کو روکنا پڑے گا پاکستان کے اندر. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کریئر کاؤنسلنگ کی آپ نے بات کی. ایک بچہ جو ہے وہ کامرس پڑھنا چاہتا ہے، اس کے ہو سکتا ہے بہت ہائی گریڈز ہوں. ایک بچہ جو ہے وہ انجینئرنگ پڑھنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے نارمل گریڈز ہوں. ہم سرکاری یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک میکینزم بنایا ہوا ہے کہ جس کی 85 ڈگری ہوگی اس کو کمپیوٹرز مل جائے گا، پرسنٹیج ہوگی سوری، جس کی 80 ہوگی تو اس کو میکینکس مل جائے گا، یا کسی کو کچھ مل جائے گا. ہم بچے کے مارکس ان سبجیکٹس میں کیوں نہیں دیکھتے کہ جن سبجیکٹس میں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ فزکس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہو سکتا ہے اس میں 100 آؤٹ آف 100 ہو، میتھمیٹکس میں اس کی دلچسپی نہ ہو سکتا ہے اس کے 80 ہو. تو یہ والی چیز ہماری طرف کیوں نہیں دیکھی جاتی؟ ہم نے ایک رٹایا فارمولا رکھا ہوا ہے، ایک میکینزم بنایا ہوا ہے کہ بھائی 85 والا یہاں چلا جائے گا، 80 والا یہاں چلا جائے گا. دیکھیں اب تو خیر چیزیں کافی حد تک چینج ہونے لگی ہیں، مگر یہ کہ آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ریسنٹ ایئرس میں تو ایسا ہی تھا کہ ہمارا یہ پری انجینئرنگ ہے، اور لڑکی ہے تو جو ڈاکٹر بننا ہے، بیٹا ہے جو انجینئر بننا ہے، اس نے جو ہے وہ اکاؤنٹنسی پڑھنی ہے. یہ 4 فیلڈز آپ کے پاس تھیں، یا گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کہیں آپ نے چلا جانا ہے. تو یہ چند ایک گنی چنے پروفیشنس ہیں، مگر آج کے جو ایرا ہے اس کے اندر بچے کے پاس بہت ورسٹائل آپشنس اویلیبل ہے. اگر آپ گورنمنٹ یونیورسٹیز کو ایک سائڈ پر کر دیں تو اسکل بیسڈ ایسے کورسز ہیں آئی ٹی کے، جس کے ساتھ آپ ایک نارمل کسی یونیورسٹی سے اگر اپنی کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کر لیتے ہیں، چند ایک سرٹیفکیشنز کر لیتے ہیں. بات تو ڈگری کی آ گئی نا، اگر وہ ڈگری کرنا چاہتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہی ہے کہ بھائی آپ کے نمبرز کم تھے، آپ یہ ڈگری نہیں کر سکتے. دیکھیں اب پرائیویٹ سیکٹر کے اندر چیزیں کافی حد تک چینج ہوئی ہیں. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر، گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اندر تو خیر پرسنٹیج، کلوزنگ پرسنٹیج ریپیوٹیبل یونیورسٹیز کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس میں فال نہیں کر رہا تو اس کے بعد آج پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ آپشنس ہیں. ڈیفینیٹلی ہے وہاں پر انفیکٹ جو ہے وہ 60% مارکس بھی ہیں، آپ کے 50% مارکس بھی ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ چانس اس کے اندر ملتا ہے یونیورسٹی کے اندر اپنے پروگرام کو کمپلیٹ کرنے کا. اچھا اب دیکھیں یہاں پر سب سے بڑی بات یہ کہ بچہ جو ہے وہ لگن کے ساتھ چیزوں کو اگر کرنے لگے. جیسے فار ایگزامپل اگر ہمارے ساتھ کوئی بچہ بات کرتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کا جو فیوچر گول ہے وہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک بچے نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھائی مجھے جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے، لیٹس سپوز، ٹھیک ہے. اچھا اب جب آپ نے کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے تو آپ نے اے لیولس کر لیا، واٹ ایور آپ نے انٹرمیڈیٹ کر لیا، اس کے بعد آپ یونیورسٹی میں اسٹیپ ان کر رہے ہیں. اچھا اب جب اس نے یونیورسٹی میں اسٹیپ ان کیا تو ون آف اے سڈن اس نے اپنا مائنڈ ہی بدل لیا کہ سر میرا ایک بہت اچھی یونیورسٹی میں ایک ایسے پروگرام کے اندر ہو گیا جو کہ مجھے ریکوائرڈ بھی نہیں تھا، میرا اس کا پیشن بھی نہیں ہے، مگر وہ یونیورسٹی اتنی ریپیوٹیبل تھی تو سوشل پریشر سب نے، ابو نے بھی کہا، امی نے بھی کہا کہ بیٹا اس یونیورسٹی میں لے لو، بہت زبردست ہے. اس نے اپنا کیریئر پاتھ پورا چینج کر دیا. سر آپ ایک بات بتائیں، جس کا پیشن نہیں ہے وہ اس کیریئر پاتھ میں انٹر ہو گیا تو اس کا سکسیس ریٹ کیسے آپ لے سکتے ہیں؟ میں بچے کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹا یونیورسٹی چینج کر لو، کہیں سے بھی پڑھ لو، کسی بھی ایکریڈیٹڈ یونیورسٹی سے پڑھ لو، بٹ اپنے کیریئر پاتھ کو ری شیپ بار بار کرنے سے آپ بچیں. اگر آپ بار بار اپنے کیریئر کو، آپ نے ایک انجینئرنگ پڑھ لی اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے سر نہیں ایم بی اے کر کے بینک میں لگ گیا جا کے، او بھائی اتنا زیادہ ایبرپٹ چیزوں کو چینج نہیں کریں، ویٹ کریں چیزوں کو لے کے. اچھا
دوسری بات یہ آتی ہے کہ چلیں گورنمنٹ یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا, وہاں پہ فیس اسٹرکچر بڑا لو ہوتا ہے. اب پرائیویٹ سائڈ پہ آتے ہیں تو سیمسٹر فیسز بڑی ہائی ہے, بہت زیادہ ہے. تو اس کے لیے بچوں کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ بیٹا اگر آپ کی افورڈیبلٹی نہیں ہے تو آج کا جو دور ہے اس کے اندر چند پیسے کمانا, اپنی یونیورسٹی کو فیس کو نکالنا 18-19 سال کے لڑکے کے لیے, لڑکی کے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنایا ہوا. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں, بچوں کو ٹیوشنس پڑھا کے آپ جو ہے وہ کوئی فری لانسنگ کر کے, کوئی چھوٹے موٹے ایونٹس کوریج کر کے, کوئی ویڈیوگرافی, کوئی فوٹوگرافی, کوئی ایسی اسکل سیکھ کے آپ اپنی یونیورسٹی کی ایجوکیشن کو بھی کر سکتے ہیں. تو میرا کہنا سے بچوں سے یہ ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے فیوچر گول کو ری شیپ نہیں کرتے رہتے ہر وقت بیٹھ کے کہ آج یہ بننا ہے, کل یہ بننا ہے, پرسوں یہ بننا ہے, اور آج اس یونیورسٹی میں ہو گیا تو اب یہ اچھا ہے سر یہی کروں گا میں. نہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. آپ کا جو پیشن ہے, جو آپ نے سوچ لیا, آپ نے وہی کرنا ہے. راستہ بدل لینا ہے, منزل نہیں بدلنی آپ نے. چلیں ٹھیک ہے, وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں. ذرا یہ بتائیے گا, تھوڑا سخت سوال ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ کالجز ہوں, اسکولز ہوں یا کوچنگ سینٹرز ہوں, مافیا کہا جاتا ہے عوام کی جانب سے, تو یہ پرسیپشن کیوں بلڈ ہو گیا آپ لوگوں کے خلاف؟ دیکھیں, مافیا اگر کوئی اس کو کہتا ہے تو دیکھیں پاکستان میں اگر کچھ ایجوکیشن کا بھی اسٹینڈرڈ باقی ہے تو اس کا سارا جو صحرا ہے وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کو ہی جاتا ہے. اور میرے خیال سے مافیا کہنا ایک بہت غلط بات ہے, مگر اس کا جو پرسیپشن بن گیا ہے لوگوں کے اندر, وہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ جب کوئی جون جولائی کی فیس پہ بات کرتا ہے تو اسکول کو مافیا کہہ دیتا ہے. جب کوئی یہ چیز کہہ رہا ہے کہ یونیفارم سیل کر رہا ہے اسکول تو اس کو مافیا کہہ دیتے ہیں. اس کو کہہ رہے ہیں بھائی اسٹیشنری سیل کر رہا ہے تو اس کو مافیا کہہ دیتے ہیں. دیکھیں سر, سم ہاؤ اسکول کو ایجوکیشن پہ ہی فوکس کرنا چاہیے. بٹ یہ جو 12 months فیس کی بات کرتے ہیں کہ بھائی جون جولائی میں, تو بھائی جون جولائی کے اندر یو آر انٹرنگ, پیرنٹس کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. مافیا کہنے سے پہلے لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ آپ ایک 12 مہینے کے کانٹریکٹ میں انٹر ہو رہے ہیں. آپ ایک ادارے کے ساتھ 12 مہینے کے کانٹریکٹ میں انٹر ہو رہے ہیں. وہ جو ادارہ ہے وہ جس 2 مہینے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بند رہتا ہے, وہ اپنی خوشی سے بند نہیں رہتا, ایک گورنمنٹ آرڈرز ہوتے ہیں. پہلی بات, اگر آپ کو اعتراض ہے کہ بھائی 2 مہینے اسکول بند ہیں اور یہ مافیا ہیں اور یہ فیس لے رہے ہیں اور اس طرح سے, تو آپ گورنمنٹ کو پریشرائز کریں کہ وہ پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن یا پرائیویٹ اسکولس کو ایسی انسٹرکشنز کر دیں کہ آپ کے ونٹر, آپ کا جو سمر بریک ہے وہ شارٹن ہو گیا, وہ 2 weeks کا ہوگا یا کم ہوگا. یہ آپ کی گورنمنٹ پالیسیز ہیں جو اسکول فالو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, سیکنڈلی, جن دنوں میں وہ بند ہے اسکول اگر بند ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا الیکٹریسٹی کا بل کچھ شاید کسی حد تک سبسڈائز ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا. اسٹاف کی سیلریز انہوں نے دینی ہے, کیمپس کا ویئر اینڈ ٹیئر انہوں نے بیئر کرنا ہے, اور جو وہ پورے ایکسپینسز کو 12 months میں ڈیوائڈ کر کے چل رہے تھے وہ تمام چیز ان کو جو ہے وہ پوری کرنی ہے اس کے اندر. اور آپ ایک بچے کو لے کے 12 مہینے کے کانٹریکٹ پر آئیں. ہاں, اگر آپ کو نہیں پسند کہ بھائی آپ جو ہے وہ 12 مہینے کا کانٹریکٹ کریں تو آپ اسکول پھر چینج کرتے رہے ہر سال, کچھ ٹائم میں چھڑوا لیں. اگر آپ کنٹینیوٹی کے ساتھ چلتے رہیں گے تو کنٹینیوٹی کے ساتھ چلنے کے لیے تو آپ کو یہ چیز کرنی پڑے گی. اچھا, سیکنڈلی, کچھ اسکولس کے اندر ڈیفینیٹلی اسٹینڈرڈ اسکول ایک بہت ہی جو ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے ساتھ چل رہے ہیں, ایک پورے جو ہے وہ ڈیوائس پالیسی کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ ایسا کام بالکل نہیں کرتے. اگر یہ ہے کہ اگر فیس ہے تو اس کے اندر کوئی ہڈن چارجز کوئی اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں. اور سیکنڈلی یہ کہ جو اسٹیشنری اگر کوئی اسکول دے رہا ہے, کوئی کورس کی بکس اگر دے رہا ہے, تو ان کو بھی چاہیے کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ ایسی رکھیں جو پیرنٹس کے لیے افورڈیبل ہو. دوسری بات یہ کہ چیز جسٹیفائی ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک چیز اسٹیشنری ہے یا بکس یا جو بھی آپ چیز دے رہے ہیں بچوں کو, تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ جسٹیفائڈ ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک چیز یہاں سے بہت مہنگی مل رہی ہو, باہر سے سستی مل رہی ہے. تو کچھ چیزوں کو اگر ہم اس میں کنٹرول کر لیں, بہتر کر لیں, تو یہ چیزیں اچھی ہو جائیں گی. مہنگائی آج کل ویسی بہت ہو گئی ہے, پیرنٹس کے لیے بچوں کو ایجوکیشن دلانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو جن کی ایک کیلکولیٹڈ آمدنی ہے, کیا ایڈوائز کریں گے, کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ پیرنٹس جو اچھی تعلیم بچوں کو دلانا چاہتے ہیں ان کو سوشل پریشر کو اوائڈ کرنا چاہیے. سب سے پہلے, اب مثال کے طور پہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک بچے کے لیے جو اب ڈیسیجن لیا جا رہا ہوتا ہے تو فادر کا ڈیسیجن بھی ہے, مدر کا ڈیسیجن بھی ہے. تو مدر سائڈ کے کچھ جو ان کے ریلیٹیوز ہیں ان کے بچے کسی اور ایلیٹ اسکول میں پڑھتے ہیں, کسی اور بہت نامور اسکول میں پڑھتے ہیں, اور ہسبینڈ سائڈ کے بھی جو ان کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے بھی بچے کوئی بہت نامور اسکول میں پڑھتے ہیں. تو وہ ایک سوشل پریشر میں آ جاتے ہیں کہ شاید ہمارا بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا, ہم نے اس کو سستے اسکول میں لگا دیا. سر دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اس کو وہ چیز کریں جس کو آپ کنسسٹنسی سے فالو کر سکتے ہیں. اگر آپ کی افورڈیبلٹی 4,000 3,000 فیس کی ہے تو آپ ایسا ہی اسکول اس میں بہتر تلاش کریں. اس کے لیے آپ ریسرچ کر لیں کہ بھائی اس کیٹیگری میں کون سا اچھا اسکول ہے. کیونکہ اگر آپ نے اپنے بجٹ سے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائے جائیں, تو وہی بہتر ہے. اگر آپ نے اپنے بجٹ سے اوپر کا اسکول ایکوائر کر لیا تو سب سے پہلی بات یہ کہ ایک تو آپ منتھلی فیس کے اندر پرابلم آئے گی آپ کو ڈیفینیٹلی. جب آپ ایک بہت ایلیٹ اسکول میں
بھیج دیں گے بچے کو, تو وہاں کے جو اس میں اس کو مینٹین کرنے کے لیے 10 چیزیں ہوتی ہیں. وہاں پہ ایک ہائی فائی گاڑی سے دوسرا بچہ اتر رہا ہے تو پھر وہ زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوگا. تو آپ پہلے سوچ لیں کہ آپ کی کلاس کیا ہے, آپ کس طرح کے اسکول کا انتخاب کر سکتے ہیں اس فی بریکٹ میں رہتے ہوئے. اچھا, اگر آپ نے اس کا انتخاب کر لیا ہے تو آپ پھر اس اسکول میں اس کو لگا دیں, اور اس کے اندر جب یہ کہ وہ تعلیم اپنی حاصل کر رہا ہے تو وہ پھر ڈیفینیٹلی اس میں اسی کیڈر کا, اسی کلاس کا بچہ پریزنٹ ہوگا, اس کی سارے فیلو اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہی ہوں گے, تو اس کے اوپر کوئی بچے کے اوپر مزید کوئی سوشل پریشر نہیں آئے گا. تو پیرنٹس کو سوشل پریشر میں نہیں آنا چاہیے. دوسرا یہ کہ میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہر الحمدللہ پرائیویٹ سیکٹر کے آنے سے آپ کو ہر طرح کا اسکول مل رہا ہے. صحیح, آپ کو 60,000 روپے مہینے والا بھی اسکول مل رہا ہے, 40 والا بھی مل رہا ہے, 20 والا بھی مل رہا ہے, 6 والا بھی مل رہا ہے, 3-4 والا بھی مل رہا ہے. تو آپ کیوں 60,000 والے پر جا رہے ہیں؟ آپ چھوڑ دیں بھائی, اگر آپ کی افورڈیبلٹی نہیں ہے آپ 40 والے پر آ جائیں. نہیں ہے افورڈیبلٹی تو آپ اپنے فائنینسز کو مینیج کریں اور ایسے اسکول کا انتخاب کریں جس کو آپ لانگ رن میں لے کے چل سکیں. اچھا یہ بتائیے گا, جب ہم چھوٹے تھے اور جب ہم پڑھا کرتے تھے تو پیرنٹس چاہتے تھے کہ بچہ بڑے ہو کر ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا یا پائلٹ بنے گا. ابھی بھی وہی صورتحال ہے یا پھر سوچ میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے پیرنٹس کی؟ دیکھیں, پیرنٹس کی جو اپنی اولاد کو لے کے خواہشات ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہت اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے, کہ شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ یہی چند ایک پروفیشنس ہیں. مگر اب ریسنٹ ٹائمس کے اندر بہت چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. اب ڈیفینیٹ پیرنٹس کی بھی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو چکا ہے. اب لوگ بہت ورسٹائل پروفیشنس کی طرف جا رہے ہیں, فائن آرٹس کی طرف بچے جا رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ میڈیا کی ڈگریز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں بچوں کو, جو ہے وہ میڈیا اسٹڈیز بھی ہمارے پاس یونیورسٹی میں, اور یونیورسٹی کے بھی پروگرامز جو ہیں وہ اب لمیٹڈ نہیں رہے. بہت سارے روبوٹکس, اے آئی, اس طرح کے پھر کورسز, شارٹ کورسز اویلیبل ہیں. تو اب جو ہے وہ سوچ بہت حد تک جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. اور اسپیشلی جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, کراچی وغیرہ ہیں, اس کے اندر جو بچہ جو ویل ورس ہے, سوشل میڈیا سے ایسوسیٹیڈ ہے, اس کو جو ہے وہ اب پتہ لگ گیا ہے کہ خالی جو ہے وہ 3-4 پروفیشنز نہیں ہے کہ ڈاکٹر بن گیا بچہ اور انجینئر بن گیا. اور وہ ایک جو ایک ٹپیکل ہم بچوں سے سنا کرتے تھے کہ سر میں جو ہے وہ اپنے گاؤں میں جا کے ہاسپٹل کھولوں گا, وہ ایک پرانی ایک تھاٹ ہو چکی ہے. اب وہ بچہ جو ہے وہ اب اویئر ہو گیا ہے, اب ان چیزوں کی باتیں وہ نہیں کرتا, اب وہ آج کے دور کی بات کرتا ہے. کیونکہ اب جو ریکوائرمنٹ, جاب ریکوائرمنٹ ہے وہ اتنی ویگرس چینج ہو گئی ہے کہ اب سوشل میڈیا پہ بچہ اتنا ویل ورس ہو گیا ہے, ریلز بنا رہا ہے, چیزیں اپلوڈ کر رہا ہے, چیزیں سمجھ رہا ہے, یوٹیوبرس بن رہے ہیں لوگ, کانٹینٹ کریٹر بن رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے انفلوئنسر کی طرف جا رہے ہیں بچے. تو اب تو بہت سارے پروفیشنس آ گئے. اچھا, جن پروفیشنس کو لوگوں نے ڈسکارڈ کیا تھا اور پروفیشن ماننے سے منع کیا تھا, آج لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. انہیں لوگوں کے پیچھے انفلوئنسرز, یوٹیوبر, کانٹینٹ کریٹرز اور اس طرح کے لوگ ہیں, ان کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. جس کا ڈینائل تھا ایک ٹائم کے اوپر کچھ کہ شاید ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. فری لانسنگ جو ہے وہ اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان کے اندر, کراچی کے اندر, اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ اس کے اندر کام کر رہے ہیں. تو اب ڈائنامکس بہت حد تک چینج ہو چکے ہیں. اب وہ 3-4 لیبل جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی میجورٹی جو سلیکشن ہے وہ ہوتا ہے آج بھی اس طرح کے. انجینئرنگ کے اندر بچہ ڈیوائڈیڈ ہے, بٹ یہ کہ انجینئرنگ کے اندر سب ڈسپلنس بہت نکل گئے. اور دوسرا یہ کہ جو ایک کنیکٹیوٹی تھی, کنیکٹیوٹی یہ تھی ہمارے پاس ایک پیٹرن بنا ہوا آ رہا تھا کہ بھائی یونیورسٹی سے بچہ گریجویٹ کرے گا, گریجویٹ کر کے کوئی انٹرنشپ وغیرہ پکڑیں گے, اور پھر اپنے کسی ایک انفلوئنس والے کوئی رشتے دار ہیں, جیسے ہمارے ماموں ہیں جی بہت بڑی پوسٹ پہ ہیں, اور چاچو ہیں بہت بڑی پوسٹ پہ ہیں, تو ان سے سفارش کریں گے کہ یار کہیں ہماری جاب واب کا دیکھیں. تو اب وہ چیزیں ختم ہو گئی. اب بچہ اپنے آپ کو کوشش یہ کر رہا ہے کہ میں پہلے انڈیپینڈنٹ کر لوں, یعنی یونیورسٹی لائف میں رہتے ہوئے کوئی سائڈ میں کوئی ایسا وینچر چلا لوں جو آگے جا کے میچور ہو جائے. تو ایسا ہی ہونا چاہیے. تعلیم کو روزگار سے کنیکشن نہیں دینا چاہیے, اس کے لیے ایک الگ ہی چینلائز ہونا چاہیے, وہ بہت جلدی کوشش کرنی چاہیے بچوں کو. اچھا, آپ کو اپنا پرسنل کالج ٹائٹن یہ کھولنے کا خیال کیسے آیا؟ اچھا سر, دیکھیں میں نے ٹائٹن کھولنے سے پہلے, اگر آپ ٹائٹن کو دیکھیں تو اس کو تو سٹارٹ ہوئے ہوئے ہارڈلی ابھی 3 سال ہوئے ہیں. صحیح. اور یہ کہ اس سے پہلے جو ہے میں مختلف جو ہے وہ ریناؤنڈ انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے ساتھ ایز اے ٹیچر, اے لیول او لیول فزکس ٹیچر ایسوسیٹیڈ رہا ہوں. ابھی بھی انفیکٹ ٹائٹن کے اندر ٹیچنگ کر رہا ہوں, ایک لیڈرشپ پوزیشن کے اوپر بھی ہوں, وہاں پہ ڈائریکٹرشپ بھی دیکھ رہا ہوں. بٹ ایک جو کالج کے اندر ایک لوپ ہولز نظر آ رہے تھے, اور جو سب سراؤنڈنگس کے اندر چیزیں نظر آ رہی تھیں کہ شاید ان چیزوں کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہے, یا ایک ایسا ڈریم انسٹیٹیوشن اپنا لے کر آیا جائے جس کے اندر جو ہے وہ جو میں چیزیں ایز این ایجوکیشنسٹ آبزرو کر رہا تھا ان کو میں امپلیمنٹ کر سکوں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, جب خیالات ہوتے ہیں تو ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایک اپنا وینچر ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو ٹائٹن جو ہے وہ اسی کی عکاسی ہے. اچھا, سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں پر جو فیکلٹی ہے وہ فیکلٹی ایوریج
سارے جو کالجز ہیں کراچی کے اندر ان کی ایوریج فیکلٹی جو ہے وہ سیم ہے. یعنی ایک ٹیچر اگر ہمارے پاس پڑھا رہا ہے تو اس کی اگر 10 بجے کلاس ختم ہو رہی ہے تو 10:30 بجے کسی اور کالج میں اسٹارٹ ہو رہی ہے, تو فیکلٹی وائز تو ہم لوگ سیم ہوئے. بٹ جو فیکلٹی ہم لوگ آفر کر رہے ہیں وہ سارے کالجز کے ساتھ سملر ہے, بٹ اس کو ہم لوگ بہت ریڈیوس کلاس سائز کے اوپر یوز کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ کراؤڈیڈ کلاسز کو جو ہے وہ جیسے میں دیکھتا تھا کہ بھائی اگر 70 80 100 بچوں کی کلاس ہے تو اس میں ٹیچنگ کوالٹی, چیکنگ کوالٹی, پیپر ٹیسٹنگ, سب چیزیں کوالٹی آپ کی بہت گر جاتی ہے. تو یہاں پر یہ کہ جو فیکلٹی ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت لو کلاس سائز کے اوپر پڑھا رہی ہے, تو ان کی پرفارمنس انہینس ہو رہی ہے. اچھا, سیکنڈلی جو ٹائٹن کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو نظر آئے گی وہ ہے اس کے اسکل بیسڈ کورسز جو کہ فری آف کاسٹ ہیں. اس کے اندر ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو اسی ایج میں اتنا میچور کر دیا جائے کہ وہ کوئی اسکل سیکھ لیں, لائک SEO ہے, پائتھن ہے, آئلٹس ہے, پرومپٹ انجینئرنگ ہے, AI ہے, اور ڈفرینٹ پروگرامنگ لینگویجز ہیں, IT بیسڈ کورسز ہیں, جس سے بچہ سیکھ کے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ وہ اسکلس جو ہے وہ سیل کرنا سکھا دیں, جس سے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اپنی ایجوکیشن کو لے کے. یعنی اب اس کو تعلیم اس لیے حاصل نہیں کرنی کہ اس نے کمانا ہے اس سے, اب بلکہ اب تعلیم اس نے اس لیے حاصل کرنی ہے کہ اس سے ایک شعور لینا ہے اور اس کا ایک جو ہے وہ یونیورسٹی ڈگری اس نے کمپلیٹ کرنی ہے, سائڈ میں اس کا ایک آلریڈی ایک وینچر چل رہا ہے, اس کے اوپر وہ ورکنگ کر رہے ہیں. اچھا, ایک امپورٹنٹ چیز ECS کے اوپر بڑا دھیان ہے, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اوپر, جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ 4 ہاؤسز ہیں, ان کی جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ کوچز ہیں, اور انفیکٹ جو ہے بہت پروفیشنل کوچز رکھے ہوئے ہیں. کچھ کوچز جو ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری پروفائل رکھتے ہیں, اپنی کچھ PCB سے بھی ایسوسیٹیڈ ہیں, کچھ اس طرح کے, اور کچھ ہمارے ایسے اسٹوڈنٹ بھی نکلے جیسے فریہ فہیم ہے, انڈر-19 پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر جو ہے ان کی سلیکشن ہے. تو ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ہم نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو بہت بوسٹ کیا ہے, اسپیشلی اسپورٹس کو. تو 4 ہاؤسز کے اندر ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, اور ان ہاؤسز کے جو ہے وہ پورے سال ہیلدی کمپٹیشنس ہوتے رہتے ہیں, جس سے جو ہے ڈیفینیٹلی ہمارے پاس اسپورٹس شپ جو ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے, اور آگے جا کے یونیورسٹی کے اندر بھی اسپورٹس کوٹے کے اوپر اسکالرشپس ان کو ملتی ہیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ٹائٹن کے اندر ہے وہ اس کی سوسائٹیز ہیں. سوسائٹیز جو ہیں جیسے انٹرپرینورشپ سوسائٹی ہے, سائنس سوسائٹی ہے, پبلک اسپیکنگ سوسائٹی ہے, یہ سوسائٹیز جو ہیں وہ ایونٹس کرواتی ہیں. جیسے ایک ایونٹ ہوگا ہمارا صرف اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے پبلک اسپیکنگ کا, ایک ہم آل اوور کراچی کے لیے اوپن کرتے ہیں, تو وہ اسٹوڈنٹس کو ہی ہم لیڈ دیتے ہیں کہ بیٹا آپ ہی کرو. جیسے اگر کارنیول کا ایونٹ ہو رہا ہے تو جاؤ ذرا وینڈر سے بات کرو, اسٹال لگواؤ, اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کاسٹنگ آئی, کیا چیزیں ہیں, تو پریکٹیکل ایکسپوجر دینے کی ہم لوگ جو ہے وہ بچے کو کوشش کر رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جب بچے کو لے کر آ رہے ہیں اپنے کالج کے اندر, تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اچھے ماں باپ کا بچہ ہے اور کسی ایسے سسٹم کے اندر گیا کہ جہاں پر وہ ڈیمالش ہو گئی اس کی پرسنالٹی اور وہ اور بگڑ گیا, جیسے کہ آج کل ایک رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. تو ہماری کوشش یہ کہ بھائی ہم جس بچے کو ان پٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر امپروومنٹ لے کر آئیں, ہمیں اس کے بیہیویئر کو بہتر کرنا ہے, ہمیں اس کو یہ چیز بتانی ہے کہ بیٹا بیسک ایتھکس کیسے ہوتے ہیں. سگنل کے اوپر ویٹ کرنے میں 2 منٹ 3 منٹ اگر آپ اتنی ایجوکیشن کے بعد آپ کی جان جا رہی ہے تو اس کا مطلب اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بچے کے اوپر یہ محنت بہت کی جا رہی ہے, پرسنل 1-on-1 اٹینشن, کاؤنسلنگ, اس کی بیہیویئر کے اوپر, اور اسپیشلی جو ایگریشن ہے یوتھ کے اندر, جتنا ایگریسو وہ آج کل پاکستان کو لے کر ہوئے ہوئے, تو اس کی امیج کو بھی ہمیں بہتر کرنا ہے, ہمیں انہی کو کنٹین کرنا ہے, انہی بچوں کو لے کے چلنا ہے, اور یہی لوگ جو ہے وہ ہمارے کالج کے لیے بھی اور ڈیفینیٹلی اس ملک کے لیے بھی جو ہے بینیفیشل ہوں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے پیچھے جو ہے وہ ٹائٹن کی پوری جو ہے آئیڈیالوجی کام کرتی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ جنید, آپ آئے اور ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ اپنے تجزیوں سے آگاہ کیا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.